مجید میں نماز کا ذکر ہے وسیم بھائی، اور مختلف انداز میں ہے. من جملہ اس میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے 30ویں پارے میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں بولیے غفلت برتتے ہیں. یہ ویل کیا چیز ہے؟ مفسرین کا کہنا ہے ویل کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں شدید عذاب ہوگا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ عذاب شدید، جہنم کا نچلا طبقہ. ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں، لیکن اگر آدھی آیت پڑھی جائے وسیم بھائی تو ترجمہ کیجئے فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے. جہنم کا نچلا طبقہ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. یزید نے بدماشی کیا کی ہے، آدھی آیت یہاں سے لے لی. اس کے بعد شراب کے بارے میں قرآن میں آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور نشے والی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال ہوتا ہے، آپ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. تو شراب اور جوئے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ لیکن وہ لوگ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں کیا کہا؟ جہنم کا نچلا طبقہ ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. یزید نے آدھی آیت کاٹ لی وہاں سے اور دونوں آیتوں کو ملا کے شعر کہتا ہے. دیکھیے یزید دین کو کہاں لے جانا چاہتا ہے. کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں قرآن نے ان کے لیے لفظ ویل ضرور کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. یزید کا فتویٰ سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب ہوا؟ یزید کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ مطلب شراب پی سکتے ہو، نماز کے قریب مت جانا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ ایک فتویٰ ہوا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا یہ شعر، سمجھ گئے آپ؟ اور اسی لیے یہاں پہ رک کے ایک جملہ میں کہتا ہوں، خاندان پر مت جائیے، بڑے باپ کا بیٹا ہے اس پر مت جائیے. اگر پہچاننا ہے نا یزیدی کون ہے آج کے زمانے میں، حسینی کون ہے آج کے زمانے میں، یہی یزید کا شعر پہچانوا دے گا. کیسے؟ کہ امام حسین کہاں شہید ہوئے مولانا صاحب؟ سجدے میں نا. اور یزید کیا کہتا ہے؟ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں. یہ بالکل سامنے بات، جو مسجد میں نظر آئے انہیں حسینی کہا جائے گا، چاہے جتنے بڑے گھر کا بیٹا ہو. اگر شراب پیتا ہے تو وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ ایک چیز ہے. یزید نے کیا کہا؟ نماز مت پڑھو، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دو، شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں جب پلٹیے تو جھاگ اٹھتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ بےہودگی دیکھیے یزید کی. جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی بھی لکوڈ آپ اس کو ہلائیے ذرا سا نا تو جھاگ اٹھ جائے گا، پلٹیے تو وہ جھاگ ہے. تو کہتا ہے یہ میرے جام میں شراب میں یہ جھاگ اور بلبلہ تھوڑی ہے، یہ حاجی لوگ ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے. معاذ اللہ، اس سے زیادہ حج کی توہین ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ حج کی اہانت ہو سکتی ہے؟ بولیے، ہے نا؟ سوتیلی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے. شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے، ٹائٹ ہوتی ہے. اس کو قدیم زمانے میں اس پرانی شراب کو عجوز کہتے تھے، بوڑھیا. پرانی شراب، تیز شراب وسیم بھائی ملعون جام میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں تو حوروں سے بدلا ہے. وہ بھی پرانی ہے، شراب بھی پرانی ہے. اب آپ یہ بس اتنا کافی آگے جانا چاہتے. ان ساری چیزوں کو جب میرے بچوں اکٹھا کریں گے آپ
نماز مت پڑھو، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، حج کا مذاق، حاجیوں کا مذاق، حوروں کا مذاق، کعبے کا مذاق، اگر کوئی ٹوکنے والا نہ ہوتا، اگر کوئی بولنے والا نہ ہوتا اور یزید یہ سب چلا لے جاتا تو ہو سکتا اسلام کا نام تو ہوتا لیکن اسلام کہیں دکھائی دیتا؟ غور کر رہے ہیں نا؟ تو اب یہ پورا اسلام ٹکا ہوا ہے یزید کی ناکامی پر، کہ یہ جتنا ناکام ہوگا اتنا اسلام۔ اب یزید کو ناکام کون بنا سکتا ہے؟ یزید کو بھی تلاش ہے کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جائے جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے اسلام چلا ہے، اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک چیخا کرے، ہم چار ڈنڈے مار کر کے خاموش کریں، بھائی تم لوگ کون ہو بولنے والے؟ جس حسین کے نانا سے دین چلا ہے وہ تو چپ ہو گئے بیعت کر کے، آپ کون ہے بولنے والے؟ اب سمجھ گئے آپ کہ یزید امام حسین کے لیے بیعت کا اصرار کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ جو دین مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس پر امام چپ ہو جائیں۔ یہ بتائیے امام احسن، تو یہ جملہ زیادہ بہتر ہے جو آپ نے فرمایا کہ امام اپنی مہر لگا دیں، اور اگر امام چپ ہو جاتے، آج نماز ہوتی، آج روزہ ہوتا، آج حج ہوتا، آج اسلام ہوتا۔ امام نے پلٹ کے فرمایا بیعت تو نہیں کروں گا، نانا کا دین تو نہیں مٹنے دوں گا، چاہے جوان بیٹا چلا جائے، بھائی چلا جائے، عورتیں بے پردہ پھرائی جائیں، مگر دین کو تو نہیں مٹنے دوں گا۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے امام نے دین کی حفاظت کی ہے۔ تب آج یہ ہے اللہ ہے تو حسین، رسول اللہ ہے تو حسین، علی ہے تو حسین، فرشتے ہیں تو حسین، بشریت ہے تو حسین۔ صلوات محمد